ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ اجتماعی یعنی مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے۔ جن لوگوں کو اس میں حصہ لینا ہے وہ نیچے دیے جا رہے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یہاں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ جن کو پہلے دن کروانا ہے وہ تھوڑا جلد نام درج کروائیں تو ہم لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک میں ہمارے ساؤتھ کی ریاستوں میں اپنی زبان کو لے کر کے بہت ہی زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے۔ آپ جس ریاست میں ہیں اسی ریاست کے رہنے والوں کو اور بولنے والوں کو انہی کے شہر میں رہ کر کے گالیاں دیں اور گندے الفاظ کا استعمال کریں گے تو شاید ہی آپ کو معافی ملے گی۔ بنگلور کے ایک علاقے میں ایک ہوٹل مالک اور مینیجر کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ ڈسپلے اسکرین پر انہوں نے کنڑیگاس کو یعنی کنڑا بولنے والوں کو بہت بھدی گالی دیتے ہوئے اس اسکرین کو پبلکلی شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی تھی۔ کورمنگلا میں موجود اس ہوٹل کی اس ای ڈی اسکرین پر موجود متنازع یا پھر انتہائی گندی گالی کو دیکھ کر کے نہ صرف لوگوں میں غصہ پایا گیا، پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے بورڈ کو چھین کر کے اس ہوٹل کے مالک اور مینیجر اور دیگر جو طبقہ تھا اس کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی کے اعزاز میں ہفتے کے روز بار کونسل آف انڈیا کی جانب سے پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ اپنے خطاب میں جسٹس گوئی نے 40 سالہ وکالت کے سفر پر روشنی ڈالتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ دراصل وکیل نہیں بننا چاہتے تھے بلکہ ان کا خواب معمار آرکیٹیکٹ بننے کا تھا، تاہم انہوں نے اپنے والد کی خواہش کی تکمیل کے لیے وکالت کا پیشہ اپنایا تھا۔ مدھیہ پردیش کی مشہور ویپم گھوٹالے معاملے میں بھوپال کی سی بی آئی عدالت نے آج اہم فیصلہ سنایا۔ مدھیہ پردیش پی ایم ٹی 2009 کے امتحان میں فرضی طریقے سے سلیکشن معاملے میں عدالت نے 11 ملزمین کو قصوروار قرار دیا۔ خصوصی جج سچن کمار گھوش کی عدالت نے سبھی قصورواروں کو 3 سال قید کے ساتھ 16 ہزار روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے بعد گھر واپس ہونے کے دوران پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ماں ہلاک ہو گئی جبکہ اس کا جوان بیٹا زخمی ہو گیا۔ افسوسناک حادثہ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے یوسپور گاؤں کے مضافاتی علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق رائکوڈ منڈل کے جاگیریال گاؤں سے تعلق رکھنے والے ماں، بیٹا ویرما اور بیٹا بسوا راجو منیپلی منڈل کے پلکوڑی گاؤں میں ایک شادی میں شرکت کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ اسی وقت یہ حادثہ پیش آیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے وی ہب ویمن ایکسلریشن پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی طاقت ہی ملک کی بنیاد ہے۔ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے تاریخ کے تناظر میں کہا کہ جب ہند چین جنگ ہوئی، جب 1971 میں پاکستان سے جنگ ہوئی، اس وقت اندرا گاندھی جی نے دنیا کو خواتین کی طاقت کا احساس دلایا تھا۔ ملک کو فتح دلانے والی طاقت خواتین کی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے دلہن کو دھوکہ دیتے ہوئے دلہا دوسری لڑکی کے ساتھ فرار ہو گیا۔ وہ واقعہ انوکھا تلنگانہ کے کریم نگر ضلع کے رنگاپور گاؤں میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق رنگاپور سے تعلق رکھنے والی مدھوکر ریڈی حیدرآباد میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کی شادی اسی منگل کو ایک لڑکی سے طے پائی تھی۔ گزشتہ روز شادی کی تقریب شادی خانہ میں انجام پانے والی تھی، لیکن حیران کن طور پر مدھوکر ریڈی نے کل ہی ایک اور لڑکی سے شادی کر لی اور اس شادی کی تصاویر دلہن کے گھر والوں کو ارسال کر دی۔
حیدرآباد کے نوائی علاقے میر پیٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک 5 سالہ بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے لوہے کی سلاخ پر گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پرساد اور وانی جو میر پیٹ کے جلل گوڑا داسری نارائن راؤ کالونی کے رہنے والے ہیں، کو 2 بیٹیاں 5 سالہ ایک بیٹا نکھل موجود تھا جو اس حادثے میں انتقال کر گیا۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی کی بی جے پی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ نجی اسکولوں کی فیس میں بے جا اضافے کو روکنے میں ناکام رہی۔ خاص طور پر دہلی پبلک اسکول دورکا میں 34 طلباء کو فیس نہ دینے پر برطرف کیے جانے کے واقعے نے تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما سوربھ بھاردواج نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی حکومت نجی اسکولوں کے ساتھ ملی بھگت کر رہی ہے اور فیس میں اضافے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب 13 کارپوریشن کونسلروں نے اچانک استعفیٰ کا اعلان کر دیا۔ ان سبھی نے نہ صرف عام آدمی پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دیا بلکہ ایک نئی پارٹی تشکیل دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ دہلی اسمبلی انتخاب میں شکست کے بعد اروند کیجریوال کی پارٹی عام آدمی پوری طرح بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کونسلروں کا استعفیٰ اس انتشار کی بہترین عکاسی کر رہا ہے۔ نیشنل اسٹوڈنٹس آف انڈیا نے آج ملک گیر احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں بی جے پی، جنتا دل یو، RSS کی دلت، OBC و اقلیت مخالف ذہنیت کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ یہ مظاہرہ بہار میں راہل گاندھی کو دلت طلباء سے ملاقات کرنے سے روکے جانے اور راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ NSUI قومی صدر ورن چودھری کے خلاف غیر منصفانہ FIR درج کیے جانے کے خلاف کیا گیا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرنے کی تیاری کر لی ہے۔ سندھو آبی معاہدہ معطل ہونے کے بعد افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کو پانی کا بحران برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے لائف لائن دریائے کابل پر زیر التوا لالندر شہتوت ڈیم منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے افغانستان کے سامنے مالی امداد کی پیشکش کر دی۔ اس درمیان افغانستان نے دریائے کنار پر بھی پشتہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپی لیڈران کے ساتھ کئی میٹنگیں کی ہیں۔ ساتھ یورپی کونسل کے سربراہ اینٹونیو کوسٹا، یورپی کمیشن کی چیف ارسولا وان ڈیر لین اور نیدرلینڈ، ڈنمارک اور سویڈن کے وزراء اعظم کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے۔ صدر زیلنسکی نے جنگ بندی کے لیے روس پر بین الاقوامی دباؤ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا کہ جنگ بندی امن حاصل کرنے کی سمت میں پہلا قدم ہے۔ کانگریس نے مدھیہ پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ جگدیش دیوڑا کے اس بیان پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے جس میں انہوں نے ہندوستانی فوج کو وزیر اعظم نریندر مودی کے قدموں میں سجدہ ریز بتایا تھا۔ کانگریس ترجمان سپریا شرینیت نے اس تعلق سے آج ایک پریس کانفرنس کی اور نائب وزیر اعلیٰ کو ان کے عہدے سے فوراً برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین کے لیے ایک بڑا منصوبہ تیار کیا ہے اور یہ سازشی منصوبہ ہے اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے، غزہ پٹی کے واسیوں کو ان کو زمین سے نکال باہر کرنے کی سازش کو منصوبہ بتایا جا رہا ہے جس پر ان کی انتظامیہ تیز رفتاری کے ساتھ کام کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ MBC کی ایک نیوز آئی ہے، اس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ غزہ پٹی کے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو لیبیا میں مستقل طور پر آباد کرنے کے منصوبے پر یا سازش پر غور کر رہی ہے۔ واضح ہو کہ رپورٹ میں اس منصوبے کا علم رکھنے والے 5 مختلف ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس تجویز کو اتنی سنجیدگی سے لیا کہ اسے لیبیا کی قیادت کے سامنے بھی رکھ دیا گیا ہے۔ ہندوستان نے جب پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کا جواب آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان میں موجود دہشت گردوں کو دیا تو پاکستان بھی بری طرح پھوکلا گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان ہندوستان میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جسے ہندوستانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے پوری طرح ناکام بنا دیا۔ ساتھ ہندوستانی فوج نے جوابی کارروائی کی جس میں پاکستان کے کئی ایئر بیس تباہ ہوئے۔ ہندوستانی حملے سے پہنچنے والے نقصان کو پہلے تو پاکستان چھپاتا رہا لیکن پہلے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک تقریب کے دوران نقصان کا اعتراف کیا ہے اور اب ایک ایسا ثبوت سامنے آیا ہے جس نے آپریشن سندور کی کامیابی پر مہر ثبت کرنے کا کام کیا ہے، یعنی کہ پاکستان نے کئی ایئر بیس کی مرمت کے لیے ٹینڈر نکالا ہے جس ٹینڈر کی کاپی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں شدت آ گئی جس کے نتیجے میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 300 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری اس جنگ نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ منظم طریقے سے غزہ پٹی کے معصوم مسلمانوں کو، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے۔ اب تک 53,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہونے کی آفیشیل رپورٹ ہے جبکہ شہیدوں کی تعداد لاکھوں میں بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان کو ایک طرف ہندوستان سے فوجی محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، دوسری طرف سعودی حکومت نے بھی اسے مشکل میں ڈال دیا۔ دراصل معاملہ
حج سے متعلق ہے۔ اس مرتبہ پاکستان کے لیے موضوع انتہائی حساس بن گیا۔ پاکستان کے تقریباً 66,000 افراد جو اس مرتبہ حج کے سفر پر جانے کو تیار ہیں، وہ اس سے محروم ہو سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے 2025 کے حج سفر کے لیے پرائیویٹ حج کوٹا بحال کرنے کی آخری اپیل سعودی حکومت کو بھیجی ہے، جس میں اپنی غلطی کے لیے معافی مانگے اور کہا کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے نائب سیکریٹری جنرل ہنگامی امداد کے کوآرڈینیٹر ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور اس کی انسانی شراکت داروں کے پاس وہ تمام مہارت، عزم اور اخلاقی بصیرت موجود ہے جو غزہ کے ہر کونے میں زندگی بچانے والی امداد پہنچانے کے لیے درکار ہے۔ غزہ کے سرکاری محکمہ نشر و اشاعت نے بغداد میں جاری عرب لیگ کے اجلاس سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ قابض صہیونی ریاست کی جانب سے جاری نسل کشی اور غزہ پر مسلط ظالمانہ محاصرے کے خلاف محض بیانات پر اکتفا نہ کرے بلکہ عملی اور جرأت مندانہ اقدامات بھی اٹھائیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے بغداد میں جاری عرب لیگ کے سربراہ اجلاس سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ اپنی تاریخی ذمہ داری کا ادراک کرے اور قابض اسرائیل کی طرف سے غزہ پر جاری قتل عام کو روکنے کے لیے فوری، مؤثر اور عملی اقدامات کرے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ غزہ شہر کے مشرقی محاذ پر قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ ہونے والے ایک مسلح تصادم کے دوران دشمن کے 2 اہلکاروں کو جہنم واصل کر دیا اور کئی کو زخمی۔ غزہ کی محکمہ صحت نے ہفتے کے روز ایک بیان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض ظالم دہشت صہیونی درندوں کی وحشیانہ بمباری اور جنگی جرائم کے نتیجے میں 153 نہتے فلسطینیوں کے شہید اور 459 لوگوں کے زخمی ہونے کی رپورٹ درج کی ہے۔ لاپتہ اور جبراً غائب کیے گئے افراد کے حقوق کے لیے سرگرم مرکز فلسطین ایک بار پھر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ قابض اسرائیل نے غزہ میں شہریوں کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی اقدامات کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جن میں جبری گمشدگیاں، غیر قانونی حراست اور ماورائے عدالت قتل جیسے سنگین جنگی جرائم شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔